رب ذوالجلال ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جس چیز کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر وہ چیز کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، ایک آدمی کو ہوتی ہے، ایک مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے. مثال کے طور پر رب ذوالجلال قدیم ہے، رب ذوالجلال ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. رب ذوالجلال نہ تو کسی کا والد ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی رب ذوالجلال کے برابر ہو سکتا ہے. تو رب ذوالجلال خود قدیم، رب ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری قدیم، اور ایک انسان یا ساری مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری حادث ہے، وہ ساری کی ساری فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے. تو جو صفت فانی کی ہو ایک مخلوق کی، مخلوق میں سے کسی بھی انسان کی، حیوان کی، یا کسی چرند پرند کی، اگر کوئی صفت اس کی ہوتی ہے تو وہ رب ذوالجلال کی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ بلند بارگاہ ہے. رب ذوالجلال کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے اور ہم ہیں حادث. مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری حادث ہے، تو کوئی بھی حادث کی صفت رب ذوالجلال کے ساتھ نہیں جڑ سکتی. اب اس میں مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے یا کوئی بھی جسم ہے، کوئی بھی ذی جسم چیز ہو، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ بھی ہوتا ہے، نیچے والا حصہ بھی ہوتا ہے، دایاں بھی ہوتا ہے، بایاں بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے سب کچھ ہوتا ہے. 6 جہات ہوتی ہیں، یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے. 6 سمتیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک جسم والی چیز کے ساتھ متصف ہوتی ہیں. جس چیز کا جسم ہے یا جو مخلوق ہے، مخلوق میں سے جو جسم والی چیز ہے وہ ان 6 جہات کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے. یعنی اس کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز دائیں طرف ہے یا یہ بائیں طرف ہے، یا اس چیز کا یہ دایاں حصہ یا بایاں حصہ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والا نیچے والا حصہ. لیکن رب ذوالجلال چونکہ وہ قدیم ہے، جو صفات ایک حادث میں پائی جاتی ہیں، جو چیزیں فانی میں پائی جاتی ہیں، وہ قدیم میں نہیں پائی جا سکتی. تو لہذا ثابت کیا ہوا کہ اگر ایک انسان، اگر ایک جسم چیز، اس کا دایاں بایاں، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو رب ذوالجلال کے حوالے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. نہ تو رب ذوالجلال جسم ہے، نہ تو رب ذوالجلال کی جسمانیت ہے، نہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا دایاں حصہ، بایاں حصہ، اگلا پچھلا، اوپر نیچے، یہ کبھی نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوارض ہیں، یہ جو عارضے ہیں، یعنی اوپر نیچے، آگے پیچھے، یا جسم ہونا، جسم یا مکان اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا جسم ہو، اور رب ذوالجلال اس چیز سے پاک ہے. رب ذوالجلال اس سے آپ غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو بگڑتی ہوئی حالات ہیں ان پر آپ ان کا جب جائزہ لیں گے تو آپ خود کو سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں. تو رب ذوالجلال جسم و جسمانیت سے، مکان سے، جہاد سے پاک ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس چیز کو عارض ہوتی ہیں کہ جو ایک ذی جسم ہو، جبکہ رب ذوالجلال جسم نہیں ہے. رب ذوالجلال نور ہے، نہ تو نور کا کوئی جسم ہوتا ہے، نہ نور کے لیے کوئی مکان ضروری ہوتا ہے. نہ رب ذوالجلال جب نور ہے تو اس کے لیے نہ تو دایاں حصہ ہے، نہ بایاں حصہ، نہ اوپر نہ نیچے. تو لہٰذا جب ہم یہ سمجھ لیں، جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے، تو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ اوپر ہے. یہ چیز وہ ہے کہ جو ہمیں غیروں نے بتلائی ہوئی ہے. غیروں کی فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان، سارے کے سارے جب ان فلموں میں کہا جاتا اوپر والا معاذ اللہ، تو ہر بندے کے منہ پر ہوتا ہے کہ اوپر والا، حالانکہ رب ذوالجلال کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو میں بیان کر چکا ہوں کہ رب ذوالجلال ہے قدیم. رب ذوالجلال کو جسم و جسمانیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو عارض ہوتی ہیں، اور رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے پاک ہے. رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے. جب رب ذوالجلال منزہ اور مبرہ ہے تو رب ذوالجلال کے لیے کبھی ہم نے نہیں کہہ سکتے کہ رب ذوالجلال فلاں جگہ پر ہے. کسی مقید مکان میں ہم نہیں کہہ سکتے،
بلکہ صرف اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال موجود ہے۔ اور پھر مزید ایک اور چیز کہ جو ہم اکثر یعنی لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لوگ بولتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ غور سے سنیے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں پر بھی تم اپنا چہرہ گھماؤ، جس طرف بھی دیکھو، رب ذوالجلال کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ اب کچھ لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرف بھی منہ کرو اللہ تعالیٰ موجود ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ رب ذوالجلال موجود ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ رب ذوالجلال ہر جگہ موجود ہے تو پھر رب ذوالجلال تو مکان کے ساتھ متصف ہو گیا۔ رب ذوالجلال کے لیے تو کسی مکان کی قید لگ گئی، حالانکہ رب ذوالجلال کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کبھی بھی کلام کرنا ہو، کبھی بھی کسی کو بتانا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال موجود ہے، لیکن کسی بھی مکان کی قید کے ساتھ ہم مقید نہیں کر سکتے، کسی بھی ایسی صفت کے ساتھ مکیف نہیں کر سکتے کہ جو ایک انسان میں پائی جاتی ہے۔ جو عوارض انسان کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال قدیم ہے اور ہم ہیں حادث، اور حادث کی جو عوارض ہوتے ہیں وہ بھی حادث ہوتے ہیں، اور ایک قدیم چیز ہو اور اس کی صفت اگر حادث ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قدیم چیز کی صفات بھی قدیم ہوتی ہیں، اور حادث جو چیز ہوتی ہے اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ حادث ہوتی ہیں۔ اب مشکل تو ہے تھوڑا اس کو سمجھنا، لیکن میں کوشش مزید کر رہا ہوں کہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال کے حوالے سے یعنی جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو جس چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے یا کسی ایک مخلوق کو ہوتی ہے، رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب مزید سنیے، اب انسان جو ہے، انسان قادر ہے جھوٹ بولنے پر، انسان قادر ہے زنا کرنے پر، شراب پینے پر، غیبت کرنے پر، چغل خوری کرنے پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ رب ذوالجلال کے حوالے سے ایک یہ بھی عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو بھی ممکن چیز ہے، کیا جو بھی ممکن چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ جو بھی ممکن چیز ہے، یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی بعد میں، ابھی سے آپ سمجھیں گے، اس کو غور سے سمجھیں گے تو معاشرے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کوئی، کل کو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کوئی بات کرنے میں، کہ آپ جب بات کر رہے ہو تو آپ کو دقت ہو کہ کیا یہ میرا کلام جائز بھی ہے یا ناجائز۔ جب ہمیں ان عقائد کا پتہ ہوگا، ان صفات کا پتہ ہوگا کہ رب ذوالجلال کو کن چیزوں کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ